اس کو کیسے ضائع ہونے دیں؟ نہیں ضائع ہونے دیا انہوں نے کچھ بھی. پورے کا پورا دین 100% اس سے محفوظ رکھا, علمی طور پر بھی محفوظ رکھا, فکری طور پر بھی محفوظ رکھا اور عملی طور پر بھی محفوظ رکھا. اس کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی زندگی دیکھ لیجئے. اللہ اکبر. ایسے کوڑے کھائے کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اگر یہ کوڑے ہاتھی کو مارے جائیں تو ہاتھی بھی بلبلا اٹھے. لیکن امام احمد بن حنبل استقامت کا پہاڑ بنے رہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے دوست کے سب سے بڑے فقیہ, سب سے بڑے امام, سب سے بڑے استاد ہونے کے باوجود بالآخر مجبور تھے جلا وطنی کی زندگی بسر کرنے پر. زمین تنگ ہو گئی تھی, مجبور ہو کر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیا, اللہ زمین تنگ ہو گئی ہے, مجھے اپنے پاس بلا لے. پھر اللہ رب العزت نے اس ولی کامل کی بات سن کے اپنے پاس بلا لیا. یہ دین کی عملی حفاظت تھی. اس کے لیے انہوں نے مصیبتیں اور تکلیفیں بھی برداشت کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کو جامع طور پر کس نے قبول کیا؟ صرف دنیا کے اندر اسی طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ نے قبول کیا. یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے صحیح امین ہیں, اور ان کے پہلے پیشوا مرشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ الاسلام, اولی اہل الحدیث. پہلے خطبے کے اندر انہوں نے کہہ دیا تھا, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زندگی میں امام الانبیاء کی ایک مخالفت بھی منقول نہیں ہے. کبھی سوچا بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے کے بارے میں. جو امام الانبیاء نے فرما دیا وہی تسلیم کر لیا. بلکہ جگہ جگہ پتہ چلتا ہے کہ امام الانبیاء کی رائے ابوبکر صدیق سے ملتی ہے. جو وہ کہتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی ابھی یاد آیا, بات ہو رہی تھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی ہو گئے. محبت اسلام تھی, دین کے لیے فداکاری کا جذبہ تھا, اخلاص تھا, کوئی شک نہیں ہے اس میں. امام الانبیاء کی خدمت ذرا تیز باتیں کی, تھوڑی سی جذبہ خیر سگالی کا تھا. امام الانبیاء نے جواب دیا, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, مجھے یقین ہے اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. جو کر رہا ہوں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں. پھر نہیں رہا گیا, ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے, وہاں جا کے بھی وہی باتیں کی. اللہ کی قسم ابوبکر صدیق نے وہی کچھ کہا جو محمد الرسول اللہ نے کہا. یہ اہل حدیث ہوتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں اہل الحدیث هم اہل النبی ان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا. یہ اہل حدیث اہل النبی ہے. ان کے وجود تو ان کے ساتھ نہیں ملے, لیکن سانسیں اسی طرح لیتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانسیں لیتے تھے. جو آپ کی زبان پہ جاری ہوتا تھا وہی محدثین کی زبان, وہی محدثین کے خوشا چینوں کی زبان پہ جاری ہوتا ہے, وہی ان درویشوں کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے جو آج تک کتاب اللہ سنت رسول اللہ لے کر بیٹھتے ہیں. ابوبکر نے بھی وہی کہا جو محمد الرسول اللہ نے کہا تھا, انہو رسول اللہ, انہو رسول اللہ, وہ اللہ کا رسول ہے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا. پھر وہ کلمہ خالدہ کہا, فاستمسک بغرضہ فواللہ انہ علی الحق. عمر جو کہتا ہے, محمد کریم جو کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد جو بھی کہتے ہیں حق کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ورضی اللہ تعالی عنہ. 1450 سال بیت گئے ہیں, آج بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے وارث موجود ہیں. دنیا تانے دے, دنیا سادگی کے تانے دے, دنیا صفی کہے یا فقی کہے ان کی مرضی, لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے 100% کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ماننے والی یہی ایک جماعت ہے. اور اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول نے خبر دے دی ہے قیامت آ جائے گی یہ جماعت قائم رہے گی. بلکہ حق اور سچ یہ ہے جس دن اس جماعت کا آخری فرد دنیا میں نہ رہا اس دن دنیا نہیں رہے گی. لا تقوم الساعة ولا احد يقول اللہ اللہ, لا تقوم الساعة ولا احد يقول لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک صحیح معنوں میں ایک آدمی بھی دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی اہل توحید دنیا کے اندر ہے تو دنیا قائم ہے. دنیا بنی ہی اس لیے ہے توحید کی سربلندی کے لیے دنیا بنی ہے. توحید ہے تو دنیا رہے گی, جب توحید نہ رہی تو نظام لپیٹ دیا جائے گا. اس الغرض کہ اہل حدیث اس نظام کو قائم رکھے ہوئے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مہربانی کے ساتھ, اس کی مہربانی کے ساتھ. تو دین کی جامعیت کے ساتھ اس پر اس طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا, اور اسی طریقے سے اس کے کمال پر بھی کوئی ایمان نہیں لایا. لوگ دین کی تکمیلیں کرتے پھر رہے ہیں اپنے اصولوں کے ذریعے, اپنی تخریج الفروع کے طریقوں کے ساتھ. سمجھتے پہلے مفروض کیا ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں کمال نہیں ہے,
بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو ہمیں کتاب اللہ میں نہیں ملتے، ہمیں حدیث رسول اللہ میں نہیں ملتے۔ اللہ کے بندو تم نے نہیں ملتے تو کسی سے پوچھ لو، اس سے بھی نہیں ملتے تو کسی اور سے پوچھ لو، اس سے بھی نہیں ملتے تو کسی اور سے پوچھ لو۔ ہمارے ائمہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، 16 برس تک امام المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تلاش میں مارے پھرے۔ 16 سال تک محمد کریم علیہ السلام کی حدیثیں جمع کرتے رہے، 16 برس تک حدیثیں جمع کرتے رہے، اور کتنی محنت کی آپ نے بھی سنا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قابل فخر سند کیا ہے؟ قابل فخر سند امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 4 واسطوں سے حضرت محمد رسول اللہ سے ملتی ہے، اور یہ 114 سال بعد میں پیدا ہونے والا انسان امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے، آخری صحابی 110 کے اندر فوت ہوئے، آخری صحابی 110 کے اندر فوت ہوئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود لیکن اپنی تحقیق کے نتیجے میں ثابت تو کرتے ہیں کہ تابعی تھے، لیکن حقائق یہ نہیں، اور سند 4 واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور یہ قابل فخر سند ہے۔ اور ہمارے اس امام کی سند کیا کہتی ہے؟ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمۃ بن الاکوع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 واسطوں سے 114 سال بعد آنے والا آدمی، 114 سال بعد آنے والے آدمی کی حدیث سند امام الانبیاء کے ساتھ 3 واسطوں سے ملتی ہے۔ 114 سال پہلے آنے والے آدمی کی حدیث سند رسول اللہ کے ساتھ 4 واسطوں سے ملتی ہے۔ یہ جدوجہد ہے، یہ محنت ہے، یہ مولا کی توفیق ہے۔ اس نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے اس سے وہی کام لے لیتا ہے۔ کل میسر لما خلق لہ، جس کام کے لیے کسی نے کسی کو پیدا کیا وہ وہی کام کرتا ہے۔ محدثین کو اللہ نے اسی کام کے لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ کے دین کی حفاظت کریں، انہوں نے اور کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کے سوا۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ تو یہ اسلام کی جامعیت، یہ اسلام کا کمال، نہ اسلام کی جامعیت کسی نے تسلیم کی اس مسلک کے سوا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہتے حاشا وکلا، کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، ہم یہ غلطی سمجھتے ہیں کسی کی تنقیص کی جائے۔ اللہ نے جس کو جتنے اسلام کی توفیق دی ہے، جتنا ماننے کی توفیق دی ہے، اتنا ہی اجر دے گا، اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن صدیقین کون ہے، مخلصین کون ہے، حقیقی مومنین کون ہے، اور حقیقی جانثار کون ہے؟ وہی ہے جو 100% مانتے ہیں۔ یہ کمال کا عالم ہے۔ اور پھر لیے اللہ فرماتا ہے کہ دین آسان ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں دین آسان ہے، اور احباب کہتے ہیں دین مشکل ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ براہ راست پڑھی جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے گمراہی ملتی ہے تو ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے قرآن مشکل ہے، کون سچ کہتا ہے؟ اللہ تو غلط نہیں کہہ سکتا۔ اور پھر اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ سارے مسجدوں کے اندر جگہ جگہ ہر محفل کے اندر قرآن کے درس ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ بھی رہے ہیں۔ کوئی ہدایت کا درس دے کے تو دکھائے۔ میرا خیال ہے کہ مصنف بھی تھا تو شاید اس کو بھی سمجھنا ہے، اس کو بھی پتہ نہیں ہوگا میں نے کیا لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اللہ کہتا قرآن آسان ہے، اور اس آسان کو مزید آسان بنانے کے لیے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء آسان کر کے گئے کہ مشکل بنا کے گئے؟ امام الانبیاء سکھا کے گئے کہ بلا کے گئے؟ امام الانبیاء واضح کر کے گئے کہ چھپا کے گئے؟ وہ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے فرمان جاری کر دیا تھا، لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه۔ بات امام الانبیاء کی ہے، لیکن بولتے امام الانبیاء ہے، بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ گرچہ الحلقوم عبداللہ بولتا اللہ کا بندہ ہے، لیکن بات اللہ رب العزت کی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی علمہ شدید القویٰ۔ قرآن پہلے ہی آسان ہے، اس کو مزید آسان کرنے کے لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سچ مچ اس کو آسان کر کے گئے۔ لیکن جو مشکلات ہم نے خود پیدا کی ہیں ان کا کیا حل ہے؟ وہ سنا ہے نا کہ ہم نے اس کو بخش دیا ہے، یہ پردہ کیوں ڈالا ہوا ہے؟ فرمایا جو تو نے خود ضائع کیا ہے وہ نہیں ہم ٹھیک کریں گے۔ اللہ نے تو دین آسان کر دیا، اللہ مہربان ہے، قرآن آسان ہے، محمد کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ لیکن کسی کو اللہ رب العزت کی مہربانی پہ یقین نہ آئے، قرآن کی آسانی پہ یقین نہ آئے،
محمد کریم علیہ السلام کی رحمت للعالمین پہ یقین نہ آئے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اپنے لیے اس نے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اپنی مشکلات کے لیے جو محنت کر رہا ہے اس کا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے۔ اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو یہ دین کے 3-4 خاص وصف ہیں، ان تمام اوصاف کے ساتھ اگر کوئی شخص اس پر ایمان لایا ہے، کوئی جماعت ایمان لائی ہے، تو یہ جماعت ہے جو اللہ اس کے رسول پر 100% بغیر تردد کے، بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے، بغیر اپنی دخل اندازی کے، بغیر اپنے کسی رجحان کے اس پر ایمان لاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں اس کے ساتھ جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہو، اس لیے کہ ان کا امام وہ ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ۔ ہمارا حشر انشاءاللہ محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے توفیق کے طلبگار ہے۔ تو برادران گرامی، اس دین کی جامعیت کا ترجمان کون ہے؟ اس کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے کمال کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے یسر کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے عدل کی ترجمانی کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ آپ کے سامنے پڑی ہے، الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے کہ اس جامع دین کی ترجمان ہے، اس کامل دین کی ترجمان ہے، دین کی جامعیت پر بھی اس کا یقین ہے، اور دین کے کامل ہونے کی بھی یہ ترجمان ہے، دین کے آسان ہونے کی بھی ترجمان ہے، اور دین کے مبنی علی العدل ہونے کی بھی ترجمان ہے۔ کوئی مذہب نہیں ہے کسی کو آپ نے سنا ہے کہ بخاری کہلاتا ہو؟ یہ بخاری کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ امام الانبیاء نے خواب میں کسی کو بتا بھی دیا تھا کہ میری کتاب ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بڑا تیر ماریں گے، دور سے دور نکل جائیں گے تو امام ابو حنیفہ کے اقوال ملیں گے آپ کو فقہ کی کتابوں میں، قاضی ابو یوسف کے اقوال ملیں گے، امام محمد کے اقوال ملیں گے، بڑے ہی پسندیدہ اقوال ہیں، بڑے ہی قابل احترام، ہمارے لیے سر کے تاج ہیں، ہمارے سینے کا نور ہے۔ لیکن صحیح بخاری کھولیں گے تو اس میں محمد رسولوں کے فرمان، اس کا مقابلہ کس سے ہو؟ اس کے ساتھ کس کا مقابلہ ہو؟ اتنا عدل کہاں ہے؟ اتنا عدل کہاں ہے؟ کوئی ذاتی رجحان نہیں ہے، کوئی ذاتی رجحان نہیں ہے۔ جو کہا اللہ کی رضا کے لیے کہا اور حق کہا، یہ عالم حق ہے، یہ علماء حق کے امیر المومنین ہیں، اور ان کا کوئی ذاتی رجحان نہیں ہے، کہیں تعویل نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرایا کتاب التوحید کے اندر، اللہ رب العزت کے فرامین، اللہ رب العزت کے فرامین حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کرایا، اور تائید کے لیے صحابہ و تابعین کے اقوال لائے۔ اللہ اکبر، خیر القرون کے لوگوں کے اقوال جن کا تذکیہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا تھا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ انہی کی زبان سے اللہ رب العزت کے فرامین کی روشنی میں، محمد کریم کے فرامین کی روشنی میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا تعارف کرایا۔ کتاب التوحید معرفت الہی کا بہترین دستور العمل، بہترین دستور العمل ہے۔ جو تعارف اللہ کا کتاب التوحید سے ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی کتاب سے نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ ساری دنیا نے ذات باری تعالیٰ پر غور کیا، اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی کنہ کو کون پا سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ اللہ کے اسماء سیکھو، اللہ کے صفات سیکھو، اللہ کے اسماء سیکھو، یہ اللہ نے حکم دیا، یہ معرفت الہی کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت کے آثار دیکھو، اللہ کی صفتوں کا علم حاصل کرو، اللہ کے اسماء کا علم حاصل کرو۔ اگر اللہ کے اسماء اور صفات کا وہ علم ہوتا جو اہل بدعت نے اختیار کیا ہوا ہے، تعویل ہوتی، تحریف ہوتی، دجل ہوتا، تو سب سے پہلے صحابہ کرام یہ علم سیکھتے۔ انہوں نے 100% جیسے رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا ویسے ہی مان لیا۔ کسی کو کیا حق پہنچ ہے کہ اس علم کی حلیائی بگاڑ کے رکھ دے؟ اللہ تو قرآن کریم میں اتنی بار کہتا ہے، اللہ کی قسم کسی حافظ کو کھڑا کریں تو آپ حیران ہو جائیں سن کر۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ۔ تو قرآن بھرا پڑا ہے، وَاعْلَمُوا، یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو، یہ سیکھو، اور ہر جگہ اللہ کے نام اور اس کی صفتوں کو سیکھنے کا حکم ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ سیکھو اس بات کو۔ کیا سیکھیں اللہ؟ یہ سیکھو اللہ رب العزت خالق ارض و سما ہے،
اللہ تعالیٰ جو اس کے درمیان نظام چل رہا ہے اس کا بھی خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے جیسے 7 آسمان پیدا کیے ویسے ہی 7 زمینیں پیدا کی. اور اچھی طرح جان لو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اچھی طرح جان لو اللہ نے پوری کائنات کو اپنے علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے, یہ سیکھنے کی چیز ہے. جس نے یہ سیکھا اسے سب کچھ سیکھ لیا. جس نے ذات پر غور کرنے کی کوشش کی اور پھر کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اللہ کے ہاتھ ہیں, نہ اللہ بولتا ہے, نہ اللہ آتا ہے, نہ اللہ جاتا ہے, نہ اللہ دیکھتا ہے, نہ اللہ جانتا ہے. الٹے راستے پہ پڑھو گے تو یہی کچھ ہوگا. الٹے راستے پہ پڑھو گے تو یہی کچھ ہوگا. اللہ کا کرم ہے, اس کی مہربانی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ تعارف کرایا جو انبیاء کرام کرا کے گئے. یہ کتاب التوحید آپ کے سامنے. اور جامعیت کا یہ عالم ہے, جامعیت کا یہ عالم ہے کہ بات کہاں سے شروع کی؟ انما الاعمال بالنیات. نیت سے پہلے بھی کچھ ہوتا ہے, نیت سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا. اسلام قبول کرنے ہے تو نیت کرو گے تو اسلام قبول ہوگا. جو عمل بھی کرنے ہے اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. گویا کہ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے. کام کا آغاز نیت سے ہوتا ہے, مزدوری کا آغاز نیت سے ہوتا ہے, انسان کے انسان بننے کا آغاز نیت سے ہوتا ہے. وہاں سے بات شروع کی. اور جامعیت کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخری معاملہ انسان کا, دنیا کے ساتھ بندے کا آخری معاملہ میزان عدل کے اندر اس کے اعمال کا وزن ہے. وہاں جا کے بات ختم کی. کیا جامعیت ہے, کیا جامعیت ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ. اللہ اکبر. قرآن کریم میں جگہ جگہ میزان کا ذکر ہوا, وزن کا ذکر ہوا, لیکن سب سے جامع ذکر جہاں ذکر یہاں ہوا اسی آیت کا انتخاب کیا اور بتایا کہ کیا ہونے والا ہے. الرٹ ہو جاؤ, ہوشیار ہو جاؤ, تمہاری ایک ایک بات تولی جائے گی. اللہ اکبر. یہ میزان عدل ایسا میزان ہے, کائنات کی سب سے بڑی عدالت انصاف ہے. ساری دنیا وہاں کھڑی کر لی جائے گی. اللہ اکبر. کوئی آدمی بھاگ نہیں سکے گا. یومئذ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. اس دن لوگ چاہیں گے, یہ بھی چاہیں گے کہ مٹی کے اندر دبا دیا جائے, لیکن بات کو اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکے گا. زمین بول بول کے گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین گواہی دے گی. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وہ ہاتھ پاؤں بول کر گواہی دیں گے, انبیاء کرام گواہی دیں گے, فرشتے گواہی دیں گے. اللہ اکبر. جگہ جگہ سے گواہیاں آ رہی ہوں گی, پھر بھی انسان نہیں مانے گا. تو پھر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پھر انسان کا زبان بند کر دی جائے گی, انسان کا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا. کیسی عدالت انصاف ہوگی, کون وہاں سے بھاگ سکے گا؟ وہاں تک پہنچائی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بات, وہاں تک پہنچائی بات. اور پھر حسب توفیق اللہ رب العزت کی مہربانی سے جس چیز کی وضاحت کی ضرورت تھی وہ بھی کر دی. بعض کم عقل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ القسط مصدر المقسط کیوں کہا, حالانکہ معنوی اعتبار سے ہے کہ معنی اس کا اس کے ساتھ ملتا ہے. اس سے پہلے جب امام صاحب نے کہا حتی استیأسوا تو اس پر بھی اعتراض کیا کہ استیأسوا کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے افتعلوا کیوں کہہ دیا, باب نہیں آتا گویا کہ. اتنی بڑی کتاب عربی معلّہ میں لکھنے والے آدمی کو باب افتعال استفعال کا پتہ نہیں تھا. کیسے بیوقوف ہے. یہ تو بلاغت ہے, یہ تو انتہا کا علم ہے کہ بتایا کہ یہاں باب استفعال کے اندر طلب ماخذ کا معنی نہیں ہے, بلکہ یہاں باب افتعلوا کے معنی میں آیا ہے باب استفعال. اور ہمارے دور کے ایک بیوقوف نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر صرفی اعتراض کیا, اس نے قرآن کریم بدل دیا ہے. وہ جو الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ, اس میں امام صاحب نے ذکر کیا ہے قرات یسنونی, اسنونا یسنونی, ساری دنیا جانتی ہے کہ باب آتا ہے. اس پر بھی اعتراض. بات اپنی بیوقوفی کی ہے, اعتراض اس پر ہے. تو میرے بھائیوں, حدیث کے ساتھ تعلق ہو تو بات درست ہو جاتی ہے, ذہن صحیح ہو جاتا ہے. اس لیے ائمہ حدیث نے یہ نصیحتیں اور وصیتیں کی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا دامن تھام لو, تب بات بنے گی. تمسک بحبل اللہ, تمسک بحبل اللہ واتبع الہدی ولا تک بدعیا لعلک تفلح. ولذ بکتاب اللہ والسنن التي اتت عن رسول اللہ تنجو وتربح. وداعا کا اقوال الرجال, وداعا کا اقوال الرجال
لوگوں کی باتیں چھوڑ دو. فقول رسول اللہ ازکا و اشرح. امام الانبیاء کی بات بہترین بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے. بات ٹائم ختم ہو رہا ہے. میں آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے وظیفے کے متعلق 2-4 باتیں کر دوں. اس سے پہلے میں ایک مجلس میں اس بارے میں کتاب اللہ کی روشنی میں گفتگو کر چکا ہوں، اور آج میں چاہتا ہوں کہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں تھوڑی سی بات کروں، حضرت الامیر کی اجازت سے اور منتظمین کی اجازت سے. تو حضرات گرامی، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بڑا عظیم الشان وظیفہ ہے. اس کے اندر نفی اور اثبات جمع ہے. تمام اوصاف نقص اور تمام عیبوں کی نفی کی گئی ہے اللہ رب العزت والجلال سے. جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، دیکھنے میں سبحان اللہ ہے، لیکن اس کے اندر معانی کا ایک سمندر ہے. گویا کہ آپ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. گویا کہ آپ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض. بہت کچھ کہہ دیتے ہیں جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. یہی معاملہ وبحمدہ کا ہے. وبحمدہ کہتے ہیں تو آپ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں پڑھ جاتے ہیں. یہ اجمال کے ساتھ ذکر الہی کا طریقہ ہے، اور ذکر الہی کا معاملہ بھی یہی ہے. اس ذکر الہی کے اصل روح کو، اس کی اصل روح کو بھی اسی جماعت نے قائم رکھا ہوا ہے. لوگوں نے تو اس کا بھی حلیہ بگاڑ دیا ہے. تسبیح لے کر کسی کونے میں بیٹھ کر ہو کے نعرے لگاتے رہو تو ذکر ہو گیا. بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ عوام کا ذکر ہے، اور اللہ اللہ خواص کا ذکر ہے، اور ہو خواص الخواص کا ذکر ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ مومنین کا ذکر ہے، اور اللہ اللہ صرف اللہ اللہ عارفین کا ذکر ہے، اور ہو محققین کا ذکر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی اصل کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں نہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ ذکر کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ آپ کی زندگی سنوار کے رکھ دیتا ہے، آپ کا کردار سنوار دیتا ہے، آپ کی تعبیر شخصیت ہو جاتی ہے. وہ اسی طرح ذکر ہو جس طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر اس کا سلیقہ سکھایا گیا ہے. اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے اللہ رب العزت والجلال کو اس کے اسماء اور اس کی صفات کے ساتھ یاد کیا جائے، اور بالاختصار یہ کہا جائے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ اربع. اللہ رب العزت کو 4 کلمے بہت پسند ہیں، جس سے بھی ابتدا کر لو، کوئی حد کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اور اس کے اندر کچھ اور اضافہ کر لیں تو ثواب میں اور بھی اضافہ ہو جائے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صبح سویرے ذکر الہی میں مشغول ہیں. امام الانبیاء گئے، اپنا کام کاج کیا، دوپہر کو واپس آئے تو جویریہ وہیں بیٹھی ذکر الہی میں مشغول ہے رضی اللہ تعالیٰ. پوچھا کہ جویریہ تب سے اب تک یہیں بیٹھی؟ فرمایا ہاں تب سے اب تک یہیں بیٹھی ہوں، یہی کام کر رہی ہوں. فرمایا میں نے تیرے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر تیرے ذکر کے ساتھ میرے ذکر کا وزن کیا جائے تو میرا ذکر اس سے بھاری ہو جائے. تو کیا کہا آپ نے اللہ کے رسول؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہ اکبر. یہ سبحان اللہ کو چھوٹی سی چیز ہے، سبحان اللہ کو چھوٹی سی چیز نہیں ہے. یہ آپ سن چکے ہیں، بار بار سن چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جو آدمی دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ کہہ لے، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے. ابو ذر غفاری نے پوچھا امام الانبیاء سے بی انت و امی یا رسول اللہ ای الکلام احب الی اللہ. میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کے رسول، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کون ہے؟ کون سا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ لملائکتہ سبحان ربی وبحمدہ. وہی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے، وہ بھی سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. الغرض ذکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسماء الہی اور صاف الہی کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. بہترین طریقہ ہے یہ. اور اس سے اگلا طریقہ یہ ہے، ذکر کی جامعیت ذکر ہو رہی ہے، اگلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ثنا خبر کے انداز میں کی جائے. اللہ مہربان ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمتیں فرماتا ہے، اللہ بارشیں اتارتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، اللہ مال دیتا ہے، اللہ علم دیتا ہے. خبر کے انداز میں اللہ رب العزت کے اوصاف کا ذکر کیا جائے. اس کے پھر 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تحمید ہوتی ہے، ایک ثنا ہوتی ہے، ایک تمجید ہوتی ہے.
حمد اس بات کا نام ہے کہ الحمدللہ کہا جائے، اللہ کے اوصاف کمال اور اوصاف جمال کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا ذکر کیا جائے، پیارے بڑے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور ثنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوصاف کمال کا تکرار کیا جائے، وہ تسمیہ والی بات ہے، بار بار کہا جائے، بار بار کہا جائے ایک ہی بات کو، یہ ثنا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا ذکر کیا جائے تو یہ تمجید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں طریقے جمع کر دیے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، مولا کہتا حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پہلے بھی کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کہا الرحمن الرحیم، بندہ کہتا ہے اللہ میرا بندہ، اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری چاپلوسی کر رہا ہے، میری ثنائیں بیان کر رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا ذکر کیا، مالک یوم الدین، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ کیا ہے؟ یہ تمجید ہے۔ اسی لیے ابو نجیح کی روایت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِنْ هُوَ قَامَ وَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَلَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ۔ اگر وضو کر کے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے بندہ اللہ کم الحاکمین کے ہاں کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور اس نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، ثنا بیان کرے، اللہ کم الحاکمین کی بزرگی اور مجد بیان کرے، اور اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالی کر دے، تو نماز سے نکلتا ہے تو ویسے ہی پاک ہوتا ہے جیسے اپنے پیدائش کے دن پاک۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ حمد کا نتیجہ ہے، یہ ثنا کا نتیجہ ہے، اور یہ تمجید کا نتیجہ ہے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی حمد نہ کرو نماز میں، نماز کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو اس کو نماز ہی اس کو قرار دے رہے ہیں۔ تو ذکر کا دوسرا طریقہ ہے، اور ذکر کا تیسرا طریقہ وہ ہے جو ان مدارس کے اندر، جو مجالس علم کے اندر، یا ان دینی اداروں کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہوتا ہے، حلال و حرام کی تعلیم، یہ بھی ذکر الہی ہے، اور یہ انفع ترین ذکر الہی ہے، نص نبوی کے ساتھ ثابت ہے کہ ذکر الہی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ حلال و حرام کی تعلیم، یہ کتاب اللہ کا ترجمہ، کتاب اللہ کی تفسیر، حدیث رسول اللہ کے معانی کا بیان، یہ بہترین اور انفع ترین ذکر الہی ہے اللہ رب العزت کے فضل سے۔ اس کو چھوڑ کر کوئی آدمی کونے میں بیٹھ کر سبحان اللہ کی تسبیح نکالے، یہ اس سے بھی زیادہ نفع ہے، اس کے اندر سبحان اللہ بھی آ جاتا ہے، الحمدللہ بھی آ جاتا ہے۔ حلال و حرام کی تعلیم، حلال و حرام کا تعلم، حلال و حرام سیکھنا سکھانا، یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اور آخری طریقہ ذکر الہی کا بڑا عظیم الشان طریقہ ہے، اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جب امر سنے اللہ تعالیٰ کا تو اس پر کمر بستہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اصل ذکر الہی یہ۔ اور جب نہیں سنے وہیں بیٹھا قصد کر لے، اے اللہ آج کے بعد یہ کام نہیں، اصل ذکر الہی ہے۔ اور تقاضا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا اس سے پورا ہوتا ہے۔ کوٹری میں بیٹھ کر دنیا کو چھوڑ کر ذکر کرنے سے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کا تو مطلب تب پورا ہوگا جب انسان پوری زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر رائج کر دے، اس کا چلنا پھرنا بھی ذکر الہی کے ساتھ ہو، اس کا بیٹھنا اٹھنا بھی ذکر الہی کے ساتھ ہو، گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کے، گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے کے، کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے کے، کھانا چھوڑے تو اللہ کا نام لے کے، اور پڑھنا شروع کرے تو اللہ کا نام لے کے، پڑھنا ختم کرے تو اللہ کا نام لے کے، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی امر آئے فوراً قبول کرے، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آئے فوراً اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ کی کرام کی زندگیاں ایسے بھری پڑی ہیں۔ یہ کیا ذکر الہی ہوا کہ قرآن کہتا ہے سجدہ کر، بندہ کہتا ہے اکٹھے 14 کر کے کروں گا، یہ کون سا ذکر الہی ہے؟ تیرا پروردگار تجھ سے کہتا ہے سجدہ کر، تو کہتا ہے بعد میں کروں گا، کیوں بعد میں کروں گا؟ آج کیا ہوا؟ تیری کمر کو کیا ہوا ہے؟ تیری پیشانی کو کیا ہوا ہے؟ جب تیرا پروردگار کہہ رہا ہے سجدہ کر، اب قرآن کریم چھوڑ کے سجدہ کر دے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مفضول پر عمل کرنا فاضل سے بھی افضل ہو جاتا ہے، اس کی بے شمار مثالیں کتاب و سنت میں ملتی ہیں، لیکن احباب کرامی کہتے ہیں گنتے چلے جاؤ، بعد میں اکٹھے ہی 14 کر۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادھار، اللہ نے ادھار کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا بڑھے گا؟ اللہ نے جنت کے دروازے پہ کہہ دیا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، بعد میں آپ کو بھیجیں گے، تو پھر کیا بڑھے گا؟ کیوں ادھار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ جب حکم آئے تو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو۔ تو برادران گرامی، عزت کے فضل و کرم اس کی مہربانی سے اس کائنات کے اندر طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کے سوا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو 100% ماننے والا کوئی نہیں، اور ہم اس پہ فخر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کفار کی تحقیر کی بھی اجازت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جیسے پہلے تم تھے اب وہ اس طرح کے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ احکم الحاکمین دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دین کو ان اوصاف محمد کے ساتھ قائم رکھنے والی بھی یہی جماعت ہے. اس کی علمی فکری عملی حفاظت کرنے والی بھی یہی جماعت ہے. اور اس میں سب سے عظیم شان کردار ائمہ حدیث کا ہے. اور ائمہ حدیث میں سے سب سے شاندار کردار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ان کی اس جامع کا ہے. اسی لیے اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ 20 سال بھی پڑھتا رہے, بخاری نہ پڑھتا رہے تو لوگ عالم تسلیم نہیں کرتے. ایک مدرسے میں 1 سال لگا کے دوسرے مدرسے میں بخاری پڑھ لو, لوگ کہتے ہیں عالم ہو گیا. کیا عزت بخشی ہوئی ہے اللہ احکم الحاکمین نے. اور آخری بات ذکر الہی سلیقے کے ساتھ, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ جو طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں یہ سب کے سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہیں. ان کے دلائل وافر تعداد میں موجود ہیں. میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہی یہ بات ختم کرتا ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.